یہ جو آپ کو کچھ بلڈنگ نظر آ رہی ہے ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ شہر مکہ کی یونیورسٹی ہے ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف. اس کا نام ہے جامعہ ام القری اور یہ شہر مکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی میں سن 1979 کے بعد سائنس کی تعلیم شامل کر دی گئی. اس سے پہلے یہاں سائنس کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی. اور اس یونیورسٹی میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اسکالرشپ کی بنیاد پر. اور یہاں کی حکومت ان کو ماہانہ وظیفہ بھی پے کرتی ہے. دیکھیں اس کا جو نام ہے جامعہ ام القری، وہ کس بنیاد پہ رکھا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو کئی ناموں سے پکارا، ان میں سے ایک نام ام القری بھی تھا. اسی بنیاد پہ اس یونیورسٹی کا نام، شہر مکہ کی یونیورسٹی کا نام جامعہ ام القری رکھا گیا ہے. ام القری کا کیا مطلب ہے؟ ام القری یعنی کہ وادیوں کی ماں. تو ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم میدان عرفات میں انٹر ہونے والے ہیں. دیکھیں یہ جو میدان عرفات ہے، یہاں پہ حاجی آتے ہیں حج کا ایک رکن ادا کرنے کے لیے، وقوف عرفات. دیکھیں حج کے جتنے بھی رکن ہیں، اگر ہم سے کوئی چھوٹ جاتا ہے یا مس ہو جاتا ہے تو دم ادا کر کے حج ہو جاتا ہے. اگر کوئی حاجی یہاں نہیں آتا حج کے موقع پہ میدان عرفات میں، تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا. ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میدان عرفات میں آنا حج کہلاتا ہے. اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے. دیکھیں ایک روایات کے مطابق روز محشر یعنی کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بھی اسی میدان میں لگے گا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام آپ وسلم تک تمام نبیوں کی امتیں اسی میدان میں سمٹ کے رہ جائے گی. اور یہ میدان یہاں سے پھیل کے ملک شام تک پھیل جائے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، اور نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لیکن اس دن بھی آپ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ گو ہوں گے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہوں گے کہ یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. تو حاجی صاحب اس میدان عرفات کے بارے میں روایات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی گنہگار شخص جس کے گناہ ریت کے ذروں کے بھی برابر ہوں، زندگی میں ایک بار حج کے موقع پہ احرام باندھ کے یہاں آتا ہے میدان عرفات میں، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی میں ایک بار میدان حج کے موقع پہ میدان عرفات میں آنا نصیب فرمائے. حاجی صاحبان، جب روز محشر کا دن ہوگا تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو عرش کا سایہ ان لوگوں پہ ہوگا جو ایمان والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایمان والوں میں شامل فرمائے. ابھی حاجی صاحب ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہنا ہے. سبھی حجاج کرام نے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو پیلے کلر کا بورڈ نظر آئے گا، یلو کلر کا. اس پہ لکھا ہوا ہے دا عرفات از سٹارٹ ہے، یعنی کہ یہ جو بورڈ ہے میدان عرفات کی باؤنڈری کو ظاہر کرتے ہیں. ان کے اندر اندر جو ہے میدان عرفات ہے. ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف تمام حجاج کرام دیکھتے رہیں، پیلے کلر کا بورڈ نظر آئے گا آپ کو. اس پہ لکھا ہوا ہے دا عرفات از سٹارٹ ہے. اسی طرح لائن میں یہ بورڈ لگے ہیں. ابھی جو ہے ہم میدان عرفات سے باہر ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی میدان عرفات میں انٹر ہوں گے میں آپ کو بتا دوں گا. دیکھیں یہ میدان ہے جہاں پہ حاجی آتے ہیں اور اپنا پورا دن گزارتے ہیں میدان عرفات میں. جہاں پہ وہ دن گزارتے ہیں میدان عرفات میں. یہ جہاں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے پیلے کلر کے بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے میدان عرفات کی باؤنڈری کو ظاہر کرتے ہیں. ابھی جو ہے ہم میدان عرفات سے باہر ہیں، ابھی ہم میدان عرفات میں انٹر نہیں ہوئے. تو حاجی صاحبان میدان عرفات کی جو آج کی ہماری زیارت ہوگی جبل رحمت. جبل رحمت وہ پہاڑ ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ زندگی میں پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کی ملاقات ہوئی. دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ گو ہوتے، سجدہ ریز ہوتے، تو ان کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ ان کی آنکھوں سے جو نکلنے والے آنسو ہوتے اور ان سے اگنے والی جو گھاس ہوتی وہ ان کے سر سے اوپر تک چلی جاتی. جب حضرت آدم علیہ السلام زندگی میں ایک بار یہاں تشریف لائے میدان عرفات میں جبل رحمت پہاڑ کے مقام پہ، تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جب انہیں بنایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کے ہر دروازے پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، پہلا کلمہ شریف لکھا ہوا ہے.
तो उन्होंने सोचा कि वो शख्स अल्लाह ताला को कितना अजीज होगा कि जिसका नाम अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए मैदान अरफात में जबल रहमत पहाड़ के मकाम पे, तो उन्होंने यहाँ पे अल्लाह ताला से अपसलम का वास्ता दे के दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। और जिंदगी में पहली बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की मुलाकात हुई यहाँ जबल रहमत पहाड़ के मकाम पे। तो हाजी साहब जब आप सल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया तो आप अपनी ऊँटनी कस्बा पे सवार थे और यहाँ तशरीफ ले गए जबल रहमत पहाड़ के दामन में, और वहाँ पे जाके आप सल्लम ने दुआ शुरू की। कहा जाता है कि वो दुआ इतनी लंबी थी, तकरीबन 4 से 5 घंटे लंबी दुआ। जब मगरिब का वक्त हुआ तो आप सल्लम अचानक मुस्कुराए। जब सहाबा कराम ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो आप सल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेके हाजिर हुए थे कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को बख्शने का वादा फरमाया है। तो हाजी साहबान ये जो 3 से 4 घंटे लंबी दुआ थी, इसमें आप सल्लम सिर्फ रो रो के अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। देखिए ये जो जबल रहमत पहाड़ है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, आप सल्लम की दुआ कबूल फरमाई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी दुआ कबूल फरमाएगा। यहाँ पे जाना है तो दुआ करनी है अपने लिए, वालिदैन के लिए, सब बहन भाइयों के लिए, और जिन्होंने आपको दुआ के लिए बोला है सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह जो भी आपके दिलों की नेक ख्वाहिशात हैं, नेक मुरादें हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो हाजी साहब देखें मक्का की जितनी भी ज़ियारतें होती हैं, सबसे ज्यादा जो रश होता है वो इसी ज़ियारत में होता है। सबसे ज्यादा रश जो होता है वो इसी ज़ियारत में होता है। तो सब ने जब नीचे उतरना है सबसे पहले बस का नंबर नोट कर लेना है अपने मोबाइल में। नंबर नोट कर लेने के बाद इंशाल्लाह सब इकट्ठे रहेंगे, ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे ही वापस आएंगे। अगर कोई हाजी ग्रुप से आगे पीछे हो भी जाता है तो वो 30 मिनट के अंदर अंदर बस वाली जगह पे पहुंचे। इंशाल्लाह अभी जो है मैं बस बिल्कुल जबल रहमत के पास ही लेके आया हूँ, थोड़ा सा चलना पड़ेगा बस, वरना उधर से तो दूर पड़ जाता है, बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है। हमारे बिल्कुल सामने देखे हाजी साहबान बोर्ड, बिल्कुल रोड के ऊपर आपको पीले रंग के बोर्ड नजर आ रहे हैं दोनों तरफ से, सीधे हाथ की तरफ भी और उल्टे हाथ की तरफ। जैसे ही ये बोर्ड क्रॉस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान अरफात में इंटर हो जाएंगे, जहाँ पे हाजी हज का एक रुकन अदा करते हैं वकूफ़े अरफात।
बना है हाजी लोग आते हैं माजा थोड़ा सा हाँ अभी एक और बना है